خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر اس کے روبرو لائے تاکہ وہ انہیں قتل کر سکے۔ وزیر نے خلیفہ منصور سے کہا کہ وہ صادق جو گوشہ نشین ہو کر یاد الہی میں مشغول ہے اور کسی غیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کو قتل کرنا درست نہ ہوگا۔ خلیفہ منصور کو وزیر کی بات سن کر غصہ آ گیا اور اس نے غضبناک لہجے میں وزیر سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر فرض ہے۔ وہ وزیر مجبوراً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا۔ خلیفہ منصور نے جلادوں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم اس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑا دینا۔ جس وقت وہ وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دربار پہنچا تو خلیفہ منصور آپ کو اللہ کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسند پر بٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ مجھے مت بلانا اور میری عبادت میں خلل پیدا نہ کرنا۔ خلیفہ منصور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد 3 دن تک خلیفہ منصور پر لرزہ طاری رہا اور وہ مسلسل بے ہوش ہوتا رہا۔ تیسرے دن جب خلیفہ منصور کی حالت بہتر ہوئی تو اسی وزیر نے خلیفہ منصور سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ محل میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ان کے ساتھ ہے اور وہ مجھے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اژدہا کے خوف سے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتا رہا اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی مجھ پر اس اژدہا کے خوف طاری رہا۔